اچھا تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو امام مہدی کیوں نہیں مانتا. میری وجہ بھی اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی چلو ہیں، سنو. ان کی ہی احادیث ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ انڈیویجول پرسن ہیں. مجھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملا، انہوں نے کہا کہ جو امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ میری اطرت سے ہوں گے، وہ اطرت بنی فاطمہ سے ہوں گے، وہ ان کا نام جو ہے میرے نام پر ہوگا محمد، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا عبداللہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ وہ 7 سال سے لے کر 9 سال تک احادیث میں آتا ہے کہ وہ حکمرانی کریں گے، جزیرہ نما عرب کی ان کو حکمرانی ملے گی. وہ اعلان نہیں کریں گے، لوگ ایک جماعت ان کو مجبور کرے گی کہ وہ امامت کریں، وہ لیڈ کریں، وہ فرنٹ پہ آئیں. وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. ٹھیک ہے جی. میرے سامنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. ان احادیث کو دیکھتے ہوئے اور پھر مرزا صاحب کا جو آپ کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، حکیم نور الدین کا مشورہ کہ آپ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیں. مرزا صاحب مشورہ بھی کرتے تھے دعویٰ جات سے پہلے نا. حکیم نور الدین صاحب کے ساتھ خط و کتابت موجود ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو جو مرزا صاحب نے کردار پیش کیا اس وقت، ٹھیک ہے، اس وقت اگر تو مرزا صاحب سچے امام مہدی ہوتے تو وہ سربسجود نہ ہو جاتے ایک کفریہ شرکیہ عقائد رکھنے والی ملکہ برطانیہ اور اس کی حکومت کے سامنے. کیونکہ وہ کیا تھے؟ انٹروڈرز تھے، انویڈرز تھے، ان کا سلیس کا عقیدہ تھا. عظمت کیا بھائی آپ کی بات امام دوسری طرف جا مہدی رہی ہے، کہیں اور نہیں، چلی میں آپ کو کمپلیٹ بتا رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں مانتا. بات آپ کو کرنے مجھے دیں. نہیں بتا. اوپل بھائی عظمت صاحب کو بات کرے دیں مکمل. جی کریں. ہاں آپ خوابوں تو میں جا امام سکتے ہیں، مجھے مہدی ہسٹورک ریفرنس نہیں دے سکتے. جی پلیز عظمت بھائی. امام مہدی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق جہاد کریں گے، لیڈ کریں گے، کمانڈ کریں گے، مسلمانوں کو منظم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو نافذ العمل کریں گے، عدل قائم کریں گے. مرزا صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں مرزا صاحب کو دیکھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا لیکن وہ سربسجود ہو گئے ملکہ برطانیہ کے سامنے، حکومت برطانیہ کے سامنے ان کے سپورٹو بن گئے. اور انہوں نے فرمایا مرزا صاحب نے کہ میں اور میرا خاندان برِ صغیر پاک و ہند میں حکومت برطانیہ کے سب سے زیادہ وفادار ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، وہ تو کہیں غلط نہیں فرما سکتے. امام مہدی علیہ السلام کا یہ کانسیپٹ، یہ کردار جو مرزا صاحب پیش کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا ہوں، کھولتا ہوں، سوری میں ایکسپلور دوبارہ کرتا سننا ہوں. چاہوں گا. اب آپ نے جو نبی کی نصرت کے بارے میں فرمایا کہ کیا کنسپٹ جو احادیث سے ملتا ہے، جو ان کی حدیث سے ملتا ہے، کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ لیڈ نہیں، کریں میں گے دوبارہ یہ مسلمانوں کو. جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا کنسپٹ جو مرزا صاحب نے جو ملکہ کے ساتھ جو کیا اس اچھا ہاں، بارے میں کہ مرزا صاحب کا جو کردار ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ، الٹ ہے، خلاف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے. مرزا صاحب سربسجود ہو گئے، انہوں نے ملکہ برطانیہ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، انہوں نے جہاد کو حرام کر دیا. مہدی علیہ السلام جہاد کریں گے، ٹھیک ہے جی، وہ مسلمانوں کو منظم کریں گے، لیڈ کریں گے. مرزا صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا. مرزا صاحب نے جو ہے وہ ملت واحدہ کو تقسیم کر دیا. اب آپ مجھے عظمت یہ بھائی واٹس بتائیے، ایپ نبی پہ چیک پاک کر صلی لیں. اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھائی، حدیث ہے کہ ان عظمت کا بھائی واٹس نام ایپ بھی چیک نہیں کر لیں. ملتا. ہاں، ان کا نام بھی نہیں ملتا. ان کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. ٹھیک ہے جی. جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا. محمد، وہ اطرت بنی فاطمہ سے ہوں گے، وہ اہل بیت سے ہوں گے. مرزا صاحب تو نہیں ہیں. اچھا، یہ حدیث جب مرزا صاحب کو سنائی گئی تو مرزا صاحب نے خود انکار کر دیا کہ میں تو وہ مہدی ہوں ہی نہیں جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے. جب ایک بندہ خود انکار کر رہا ہے کہ میں تو وہ مہدی ہوں ہی نہیں جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے. آپ نے کہا آپ کو ذاتی خواب آئے. میں کیسے مان لوں کہ آپ کا ذاتی خواب ٹھیک ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث موجود ہیں، اتنی احادیث موجود ہیں، وہ سب
اپنی کہی ہوئی فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غلط قرار دے کے آپ کے خواب میں آئیں گے اور آپ کو کہیں گے مرزا غلام احمد قادیانی کو مان لو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث کہاں گئیں؟ مرزا صاحب تو کبھی مکہ مدینہ گئے ہی نہیں. نہ کریں ایسا نہیں نہیں مرزا صاحب، سر مرزا صاحب خود انکاری ہو گئے نا کہ میں تو وہ مہدی ہوں ہی میں نہیں. آپ کو معذرت کے ساتھ روک رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسا نہیں کہا، کیونکہ میں پہلے ہی مانتا نہیں ہوں. آپ نے سر اقرار کیا تھوڑی دیر پہلے آپ کو ذاتی خواب آیا. میں نے پوچھا آپ سے، مجھے میں نے دو یہ بھی خواب پوچھا آئے، تھا. دو میرا خواب آئے ہیں. پرٹیکولر سوال کیا تھا کہ جس وجہ کے تحت آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو امام مہدی مانا ہے، کیا اس وجہ کا کوئی بھی رتی برابر تعلق اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہے؟ آپ نے کہا نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ذاتی خواب بتایا. تو مطلب یہ ہے کہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا، میں آپ کو مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ جب یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام سے متعلق، یہ پرٹیکولر حدیث کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، وہ عطرت فاطمہ سے ہوں گے، جب یہ حدیث پڑھ کے سنائی گئی مرزا صاحب کو تو وہ کیسے ثابت کرتے کہ وہ سید خاندان سے ہیں، وہ اہل بیت سے ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے؟ کیسے بتاتے، کیسے ثابت کرتے ود ان منٹس؟ لیکن مرزا صاحب نے پھر کیا کیا وہاں پہ؟ مرزا صاحب انکاری ہو گئے. مرزا صاحب نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جس امام مہدی کا انہوں نے ذکر کیا، میں وہ مہدی ہوں ہی نہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر میرا سوال، اور اب میں نے آپ کو وضاحت کر دی، اب بتائیے نا سر، آپ نے پھر امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی، کون سے والا امام مہدی؟ وہ تو کہتے ہیں میرا تعلق ہی نہیں ہے. جی مجھے آپ کس امام مہدی کو مان کے بیٹھے ہیں؟ جی سر پلیز. جی عظمت صاحب، پہلی تو بات ہے کہ آپ نے اکٹھے کوئی 4 یا 5 سوال کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بات آپ نے غلط بیان کی ہے کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے قرآن اور حدیث سے نہیں مانا. میں نے ایسا کہا ہی نہیں. میں نے کہا تھا کہ میں پہلے ہی مطمئن تھا، اس کے باوجود بھی ایک سوال جو تھا خواب والا میرے اندر چل رہا تھا مسلسل، وہی خواب مجھے بھی آ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، وہ میں نے آپ کو خواب نہیں بتایا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے بیان کر دیا. وہ خواب میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ضرور ہے. وہ جو بعثت ثانیہ کی طرف اشارہ تھا نا، تو وہ ان لوگوں کی طرف نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا. بہرحال وہ خواب میں نے آپ کو سنایا نہیں، تو آپ اس پہ کوئی بات نہ کریں. آپ سے پرٹیکولر کوسچنز پوچھتا رہا کہ یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھا ہے، اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، کہاں پہ پڑھا ہے؟ یا کسی مفسر کی کتاب میں ہے، تبع تابعین کی کتاب میں ہے؟ کہاں سے پڑھا آپ نے؟ آپ نے کہا میں نے کہیں سے بھی نہیں پڑھا. پھر آپ نے مجھے ریزن دی کہ یہ جو چیز ہے، میں آپ سے یہ جو آپ نے حضرت یہ جو امام مہدی علیہ السلام کا جو مرزا غلام قادیانی کو مانا، یہ آپ نے اپنے خواب کے تحت مانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ فرما رہے تھے نا کہ انہوں نے حکم، آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ماننا. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ یہ حکم کہیں پہ درج ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے؟ آپ نے کہا مجھے خواب آیا. تو میں نے اسی لیے آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، میری تو سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں تو آپ سے وہ حدیث پوچھتا رہا. لیکن پہلے بھی مانتا تھا میں، یہ میں دوبارہ بتا دوں، میں پہلے بھی مانتا تھا، انکار. اچھا چلے، پہلے کیوں مانتے تھے وہ بتا دیں. جی وہ جو پہلے مانتے تھے وہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی شریعت سے. چلے وہ حدیث بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ حکم دیا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے، یہ آپ کے ورڈز ہیں، میرے بعد جو آنے والا ہے. آپ نے کافی سوال کیے ہیں، اس طرف آ جاتے ہیں. چلے آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں آپ نے پہلے کیوں مانا، خواب سے پہلے کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ خواب، اچھا پہلے کیوں مانا؟ جس طرح آپ خواب سے پہلے کیوں مسلمان ہیں، اس طرح میں پہلے مسلمان احمدی تھا. یعنی جیسے آپ پہلے مسلمان ہیں تو اس کا سمپل جواب ہے آپ بھی پیدا ہوئے تھے، میں بھی پیدا ہوا تھا. اچھا جی اس کے بعد میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے کہ پھر میں نے بعد میں سرچ کیا، اس کے بعد پھر مجھے یعنی اپنے عقیدے پر یقین اور ایمان ہوا، اور خدا کے رسول سے خبر بھی پائی. رائڈر بھائی ایک منٹ ساحل بھائی، میں نے آپ کو عامر بھائی کردار بھی بتا دیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بالکل برخلاف ہے کردار. اچھا مجھے عظمت بھائی مجھے حق تو دیں کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں. سر دے دیں، چلیں لے لیں رائڈر بھائی سے. اچھا بات یہ نہیں، ابھی ڈیبیٹ ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جو بھی تیر چلانے. اچھا ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی. اچھا ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے بات کی نا حدیث کی، فاطمہ ترتی والی جو حدیث ہے، ان کا بالکل مرزا صاحب نے انکار کیا ہے، کیونکہ حدیثوں میں جو عباسی خاندان نے کچھ حدیثیں آپس میں شامل کی ہیں، اس پہ جو مفسرین کی رائے ہے
تو کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہو یا بنائیں یا حکومتیں جو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے ہیں، یہ روایتیں ملتی ہیں حکومتوں کے لیے، محمد بن قاسم وغیرہ سے لے کے جتنے بھی ہیں، یہ ہم بد نصیبی ہے ہماری مسلمانوں میں نا کہ انہوں نے اپنے ان حدیثوں میں فرق بھی کیا ہے۔ بہرحال اگر آپ حدیث کی بات منو ہم ماننے کو کہتے ہیں تو حدیث جیسے آپ ایک بڑی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، یعنی غیب اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ غیب پر ایمان لے کر آؤ۔ ہم نبی کو نہیں جانتے کہ وہ سچا ہے کہ نہیں، ایمان لاتے ہیں غیب ہے۔ اللہ ہم نے دیکھا نہیں، ایمان لاتے ہیں غیب ہے۔ فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، ایمان لاتے ہیں غائب ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سچا ہے نہیں سچا، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہی غیب ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی جب نبی سچا، یار یہ کیا بندہ کر، وہ کہہ رہا ہے نبی سچا ہے یا نہیں یہ نہیں ہم دیکھتے، یار ہماری کیا مان ابھی ایسے بات کرتے ہیں ساحل بھائی، ایسے کروائیں گے بات؟ ایسے کرائیں گے۔ اچھا احمد اقبال صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میں ایسی آپ کوئی کو بات سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو آپ قرآن و غیب پہ حدیث مانتے سے ہیں، آپ اللہ کو عظمت غیب بھائی، مانتے ہیں کہ نہیں عظمت مانتے؟ بھائی اپنا واٹس ایپ چیک کر لیں یار، عظمت جی بھائی۔ جی اوکے اوکے، میں جو ہے اگر آپ کی آپ استطاعت کو نہیں ہے میری باتیں سمجھنے کی پھر مجھ سے نہ کرے وہ بات، بیکار اگر آدمی آپ کے فضول دماغ بات اتنے کر بڑے رہے نہیں ہو، ہیں۔ سمجھنے کی استطاعت نہیں، فضول چلے خواب سے پہلے آپ بیوقوف کوئی آدمی۔ حدیث پیش کر دینا آپ جس بولے حدیث ہیں کے عظمت تحت بھائی، آپ آپ نے اتنے سوال کیے ہیں، آپ کے جواب دے رہا ہوں میں۔ چلیں آپ دیں، یعنی لیکن اس یہ اس آدمی طرف کو نہ اتنا جائے نا۔ فکر آپ نہیں عیسیٰ رہا، ابن پلیز اس میوٹ آدمی لگا لیں کو اگر ایک آپ منٹ نے ذرا، موقع دیا، ورنہ وہ اتار دیں فضول اس مجھے۔ نے جواب 2 کیا 3 دے، سیدھی گالیاں بات بھی ہے، دے دیں، لوگوں کا خیر ہے، ٹائم کوئی کھوٹی مسئلہ کر رہا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ حقیقت بھائی وہ یہ ہے لوگ میں سے کہ پہلے تو جو بندہ، کتنے لوگ یار منہ بیٹھے بند تھے، یہ ایک لوگ منٹ مجھ کر سے لے پہلے؟ بھائی، سن لیا تیری بات ہم نے، یہ میرے چر آنے ہم کے نے بعد سن ہی لی لوگ ہے۔ بیٹھے قرآن نے ہیں۔ ہمیں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جہالت بکی جا رہی ہو تو اس کو بھی ڈکا لگانا ہوتا ہے کسی طرف۔ چلیں ساحل بھائی، آپ معذرت دوستو معافی سنیں چاہتا ذرا، ہوں کہ مجھے آپ نے عظمت موقع دیا، بھائی، پھر میں پھر دوبارہ کبھی آ جاؤں گا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جا کہیں، فضول آدمی۔ دیکھیں یہ اچھا، حالات، یہ آپ رائڈر بھائی، اندازہ کریں دوستو، رائڈر ایک بھائی یہ بندہ دیکھیں یہ اس کہہ بندے رہا ہے، کو کہتے ہیں کہ مجھ سے احمدی اس سے بات نہیں سوال کرتے۔ پوچھا گیا، او یار بھائی رک جانا، رک جان بھائی، سن ہی رہے ہیں خاموشی سے، دیکھیں اس انسان کو خاموشی سے کچھ سن ہی بھی رہے نہیں تھے۔ کہا اور یہ خود کو کہتا ہے مرزا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن، کو ماننے والا ہوں۔ آپ اندازہ کسی نے کریں بات وہ نہیں شخص کی، یہ کوئی کہہ رہا سوال ہے، نہیں میری کیا، کوئی بات سن، میں اٹیک تجھے نہیں کی، میوٹ کوئی بھی کر بدتمیزی سکتا نہیں ہوں، کی، اتار بھی گالی نہیں سکتا دی، ہوں، شاید تو پھر یہی بھی چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو یہی سن چاہ رہے رہا ہیں۔ ہے، تو رک جا میرا بھائی، رک جا، رک جا۔ آپ اندازہ کریں، دیکھیں ساحل بھائی اور رائڈر بھائی، آپ اندازہ کریں، ایک بندہ آپ خواب اندازہ بتا رہا ہے کریں کہ مجھے نبی کہ کریم صلی عظمت اللہ علیہ وسلم صاحب نے خواب میں، سوال اور یہ آگے سے پوچھا میوٹ کہ لگا اور مرزا گالیاں، غلام احمد یعنی قادیانی نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کو کی آپ کے انڈائریکٹلی پاس گالی دے دلیل رہا ہے کیا یہ ہے؟ شخص، یہ سوال اور آپ پوچھا لوگ ہے سن رہے ہیں۔ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی احمد صداقت اقبال کی صاحب آپ کے ابھی پاس بات ختم دلیل ہو کیا گئی ہے؟ ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ خود ہی جی نکل گئے، عامر میں بھائی، تو میں نہیں نے نا نکالا۔ ان کو جواب دے دیا اسی سوال کا جو میں نے ان سے کیا تھا کہ میں مرزا غلام قادیانی صاحب کو امام مہدی کیوں نہیں مانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حدیث سے بھائی، اور مرزا عظمت صاحب کی اپنی بھائی، سٹیٹمنٹ سے۔ جی عظمت بھائی، آپ نے اس کو لٹرلی دفن کر کے رکھ دیا، اس کے منہ سے جملہ سنا ہے؟ جماعت احمدیہ کے لوگ، ریکارڈنگ ہوا ہے نا یہ جو لوگ ریکارڈ کر، عظمت صاحب پیارے بھائی، آپ نے اس کی چتا جلا کر رکھ دیا، علمی چتا۔ اس نے پتہ کیا بولا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پیدائشی احمدی اس لیے ہوں، میں پیدائشی احمدی ہوں، میں پیدا احمدیوں کے گھر ہو گیا ہوں، نمبر 1۔ دوسرا اس نے پتہ کیا جملہ بولا ہے؟ کہتا ہے یہ ایسے ہی ایمان سمجھے آپ، سنیں ذرا، ایسے ہی ایمان سمجھے، یہاں کہانی ختم ہو گئی ہے، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، جی یا ڈٹ میں کیوں رولا پا دیتا ہے؟ کیونکہ گالی مک گیا، مسالہ مک گیا تھا، اس کا مسالہ ختم ہو گیا۔ اس نے پتہ کیا بولا ہے؟ کہتا ہے نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں یہ جانے بنا کہ وہ سچا، استغفر اللہ، یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ رسول، یہ ہے ان کا اسلام، یہ الہاد ہے، اس کا نام اسلام نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہے یہ، واقعی یہ کہتا ہے اسلام، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ آدمی جس موضوع پر آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، ایمان بالغیب اس کا نام ہے۔ عقل کے دشمن، مجھے اس سے پہلے بھی چڑ چڑھ رہی تھی جب تو خواب سنا رہا تھا، وہ برداشت والی بات، تو الہاد کی تبلیغ کرنا شروع ہو گیا، بیکار آدمی، فضول، تو احمدیت کی جڑی کھودنا شروع کر دیا تو نے، بدبخت آدمی۔ اوپر سے کہتا ہے میری چولا بھی سنو، یعنی تیری گپ بازی بھی سنیے، تیری بک بکیا بھی سنیے، تمہاری چولیں بھی سنیں، تمہارا الہاد اور کفر بھی سنیں، اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھے رہیں ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ وہ ٹھیک ہے، 1 منٹ ہوں 2 منٹ ہوں 5، میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ اچھے نوٹ پہ ختم ہو جائے۔ میں نے رائڈر بھائی کو، ساحل بھائی کو کہا یار گل مک گئی ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں پیدائشی احمدی ہوں اس لیے احمدی ہوں، گل مک گئی جے، یہ جان چھڑا لو، یہ میں قیمہ کر دیاں گا دلیلی طور تے۔ وہ نہیں مڑیا تو بس ٹھیک ہے، پھر
ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਕਬਾੜਾ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, اللہ جزائے خیر دے. جی بھائیوں تب سر شاہ جی بھی ماشاء اللہ نظر آئے. جزاک اللہ عامر، جزاک اللہ. عظمت بھائی زندہ باد سر، زندہ باد. جی بہت شکریہ عامر بھائی، سلامت زندہ رہو. باد. بھائی عظمت صاحب، میں نیا ہی آیا آپ کی براڈ پہ. سلام ہے یار، سلوٹ ہے آپ کی ماشاءاللہ دلائل کے انداز کو یار. ہم آپ کے پاس زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس پہ. جی جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. یہ سب ہم نے اپنے نائٹ رائڈر بھائی، ساحل بھائی، عامر بھائی، ہمارے مفتی صاحب ہیں، مبشر صاحب ہیں، عثمان بھائی ہیں، انہی سے تھوڑا تھوڑا لے کر اس قابل ہوئے ہیں جی کہ بات کر سکیں. جزاک اللہ جی. جی ماشاء اللہ عظمت بھائی بہت اچھا، بہت خوب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے دلائل دیے اور بیچارے کو آپ نے تو بند گری میں لے گئے. تو اگر اس کے منہ سے نکل ہی گیا کہ بھائی میں نے ایسے ہی مان لیا، بس پیدا جو ہو گیا تھا تو مان نہیں تھا جس گھر میں پیدا ہوا. دوسرا بات وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہندوؤں میں پلا بڑا ہوں، تو شاید ادھر سے ہندوانہ ٹچ بھی چونکہ مرزا صاحب کے کو لگا ہوا ہے، وہ ان کا کیا وہ نریندر گوپال کرشنا والا جو ان کا عقیدہ ہے. ردر گوپال. ہاں ہاں، تو وہ اس وجہ سے بھی تو ان کو متاثر کر گئے مرزا صاحب. تو خیر یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو اچھا عامر بھائی یہ ذرا اس پر وضاحت کر دیجئے گا کہ اسلام لانے کے بعد کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی بھی نئے عقیدوں کے ماننے کے لیے خوابوں کا انتظار کیا جائے اور خوابوں پر عمل کیا جائے، یا قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے؟ عامر بھی اس پر ذرا وضاحت کیجیے گا. آخری جملہ میں مس کر گیا پیارے بھائی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بار بار اپنے خوابوں کا ذکر کر رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام لانے کے بعد جی جی جب قرآن و سنت آپ کے پاس موجود ہے جی. تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خوابوں کا انتظار کر رہا تھا، خواب میں مجھے یہ اشارہ ہوا، خواب میں یہ بتایا گیا تو لہٰذا میں نے مان لیا؟ کیا ایسی کی گنجائش موجود ہے کہ شریعت کے ہوتے ہوئے آپ خوابوں کا سہارا لیں؟ سر آپ خوابوں کی بات، شریعت کے ہوتے ہوئے ہوش و حواس کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں جو دلیل استعمال کرنے لگا ہوں، شریعت کے ہوتے ہوش و حواس، یعنی ایک بندہ کہے نا میری کھوپڑی اس وقت جناب بڑی بہترین چل رہی ہے اور میری عقل کے گھوڑے جو ہے وہ بڑے فریش ہیں اور میرا جناب علم جو ہے وہ 30 پر پہنچا ہوا ہے، لہذا قرآن و حدیث سے ہٹ کر میں اپنی عقل کو استعمال کروں. ہوش و حواس میں قرآن اور سنہ کی موجودگی میں انسانی عقل کا دخل ہے ہی نہیں، کیونکہ انسانی عقل جو ہے اس کے تابع ہوگی، یہی اس کا دخل ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکٹر سرچ کرتا ہے مارکیٹ میں ڈاکٹر کون اسپیشلسٹ ہے. جب وہ ڈھونڈ لیتا نا کہ میں نے اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا ہے، ادھر جا کے وہ اپنی عقل نہیں دوڑاتا. ڈاکٹر صاحب نہیں یہ دوائی نہیں، میرا دل ہے یہ دیں ذرا. ڈاکٹر صاحب نہیں ایسے نہیں، انجیکشن آپ ادھر نہیں، یہ والا نہیں ایسے لگائیں. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر نال دی چپیڑا بھی مارے گا، نال انہوں ٹھڈا مار کے کلینک چوں بھی باہر سٹے گا. میں بات کرتا ہوں دیسی آدمی ہوں بھائی، معذرت چاہتا ہوں. ڈاکٹر اس کو اٹھا کے باہر پھینکے گا. ڈاکٹر کہے گا میرے پاس ادھر کیا کرنے آئے ہو جب اپنی تم نے فلاسفی جھاڑنی ہے. اس کا مطلب کیا پتا چلا؟ اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ عقل آپ نے سورس اور ماخذ کے اختیار میں استعمال کرنی ہے. اس کے بعد ونس جب آپ نے یہ تحقیق کر لی کہ کوئی چیز حقیقت پر مبنی ہے، اس کے بعد آپ نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ دیکھنے جاتے ہیں، کون ٹرین میں جا رہا ہوں میں، میٹرو اسٹیشن پہ ہوں، آپ دیکھتے ہیں یہ لائن جو ہے یہ میری ڈیسٹینیشن پر جا رہی ہے، یہ لائن جو ہے یہ میری ڈیسٹینیشن سے دور جا رہی ہے، میری منزل سے دور جا رہی ہے. آپ نے وہاں اپنی عقل استعمال کرنی ہے کہ آپ نے کون سی ڈیسٹینیشن پر بیٹھنا ہے، کون سی آپ کی لائن ہے. جب آپ وہاں بیٹھ جاؤ گے نا، اس کے بعد آپ ڈرائیور کو نہیں کہو گے سپیڈ نہیں کر، بریکاں مار، اے ہوں ذرا روکی، اے سجے کر لے، کھبے کر لے، اے گلی چ پا لے. نہیں، وہ اپنے روٹ ہے اس کا وہ لے گی، اتنی عقل ہے آپ کی. بس ٹکٹ خریدی بیٹھے. جب قرآن و سنہ آ گیا نا برائٹ بھائی، اس کے بعد یہ خوابوں کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. اسلام یہی تو، اسلام کا کمال کیا ہے؟ اسلام کا کمال یہ ہے وہ انسان کو بیدار کرتا ہے، مدہوش نہیں کرتا، ہوش میں لاتا ہے. ہاں ہر چند کے ہوں ہوش میں، ہوشیار نہیں ہوں. ہوشیاری نہیں کرنی، ہوش میں آنا ہے، یہ فرق ہے. تو اے جی خوابوں کی دنیا، وہ جنگل میں مور ناچا، کسی نے تجھے خواب آیا، مجھے خواب، نیچے لوگوں نے اپنے خواب لکھنے شروع کر دیے تھے. کس کی بات مانے؟
نیچے لوگ شروع ہو گئے تھے کہ ہم نے خواب میں مرزا قادیانی کو اس حالت میں دیکھا ہے. مان لیں انہیں بھی. کیا بک بک ہے یہ, کیا فضولیات ہے. اور عظمت صاحب نے تاریخی دلائل دی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بتایا کہ احادیث کے اندر کیا معاملات ہیں, ٹھیک ہے, اور مرزا غلام احمد قادیانی عملی طور پر آپ کے کیا ہیں. یہ واضح فرق خط کھینچا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور آپ اس کی بکواس چیک کریں. کہتا ہے وہی خواب جو مرزا قادیانی ملعون کو آیا تھا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا, اللہ کی رحمتیں ہوں پر, پاک باز بی بی خاتون پر. آپ اندازہ کریں, کہتا ہے وہی خواب مجھے بھی آیا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. کیا ہی کہے, ٹھیک ہے نا. تو برائٹ بھائی یہ معاملہ ہے. خواب ایک فرد کا اپنا ذاتی تجربہ ہے, وہ کسی پہ حجت نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اوپر کسی طور پر بھی اس کو میدان میں پیش نہیں کر سکتا. اس کی ہار ہو گئی. حقیقت یہ ہے, میں نے احمد اپل بڑا فلسفر ہے جماعت احمدیہ کا آفیشل. جی احمد اپل جو ہے یہ جماعت احمدیہ کا مرزا طاہر لیول کا, مرزا طاہر احمد صاحب کا یہ بڑا کہا جاتا ہے جناب, بڑا چہیتا اور بڑا قریبی اور بڑا جناب ان کا ذلی بروزی ہے. عظمت صاحب نے آج اس کا انتم سنسکار کر دیا. اس کا انتم سنسکار کر دیا علمی طور پر. ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد. جزاک اللہ. میں نے شروعات جو مرزا صاحب نے اپنے عقائد, اپنے جو یہ دلائل پیش کیے تھے, اپنے عقیدے, کہاں سے شروع کیا جی؟ مجدد سے. کہاں سے شروع کیا جی؟ امام مہدی سے. حکیم نور الدین صاحب کا مشورہ تھا کہ آپ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے, اس کا بھی میں نے ذکر کیا. میں نے مشوروں پہ چلتے تھے وہ, ہیں جی. تو میں نے ایک سادہ سا سوال کیا, چلے یہیں سے آگے تو ان کے بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے جن کا ذکر بھی کیا, کہ اگر فرشتے نے آپ سے پوچھ لیا قبر میں کہ آپ مرزا غلام قادیانی صاحب کو عین محمد کیوں مانتے ہیں, بعثت ثانی کیوں مانتے ہیں, ابھی تو وہ اس درجے پہ ڈیبیٹ گئی نہیں نا. ابھی تو سادہ سا سوال تھا جہاں سے شروعات تھی, مجدد اور امام مہدی. بینگ مجدد پہ تو نہ انہوں نے بات کوئی سرے سے کی نہیں کہ مجدد کیوں مانتے ہیں. مجدد اگر وہ کہتے ہیں نا, مجدد پہ بات کرتے, وہ کہتے مجدد, میں اسی دعویٰ جو مرزا صاحب نے کیا ہے مجدد, اور جو مجدد کا کام ہوتا ہے تجدید دین کرنا, اور پھر مرزا صاحب نے جو جہاد کو حرام قرار دیا, شریعت میں تبدیلی کی, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ اب کسی نے اگر حکومت برطانیہ کے خلاف دین کے لیے تلوار اٹھائی تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہوگا, اسے اللہ کا قرب ہی حاصل نہیں ہوگا. تو قرآن مجید کی وہ جتنی وجاہدوا فی سبیل اللہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں, اللہ کے راستے میں تم قتال نہیں کرتے, جہاد نہیں کرتے. مرزا صاحب اگر امام مہدی بن کے آئے, مسیح بن کے آئے, یہ کیسا مسیح تھا, یہ کیسا مجدد تھا جو دین کو بدل رہا ہے, شریعت کو بدل رہا ہے. کیا مجدد کا کام شریعت میں تبدیلی ہے جو کہ مرزا صاحب نے کی؟ تو بینگ مجدد, اگر یہ ان کو مجدد ثابت کرنا چاہتے ہیں تو مرزا صاحب ثابت ہوتے ہیں کہ وہ بینگ مجدد, ان کے بقول جو ان کا کوئی کانسیپٹ ہوگا مجدد کا, جو یہ سمجھتے کہ مجدد نے آ کے شریعت میں تبدیلی کرنی ہے, تو ایسا شخص تو کافر ہے. یہ اس کو مجدد ثابت کریں, اسی ثابت کرنے میں مرزا صاحب اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق کافر ثابت ہو رہے ہیں. شریعت میں تبدیلی کرنے کا اختیار کس کو دیا ہے, کس نے دیا مجدد کو کہ جہاد کو حرام کر دیں؟ کیا نکال دیں ہم قرآن مجید سے وہ تمام آیات جہاد کی؟ یہ چکر ہے جی. چلے جی زبردست. عظمت صاحب, عظمت بھائی, جو میری اچھا جی ایک منٹ اوپل صاحب, تو میں اس اوپل کا صاحب جواب ایک منٹ اوپل صاحب, ایسے نہیں, یہ غلط بات ہے. صاحب لوگ بھائی, اگر پہلے آپ نے موجود ہیں. اٹھایا ہے تو مجھے ٹرم میری دے دیں. اوپل صاحب میں نے ہی اٹھایا ہے آپ کو, براہ کرم کس سے بھی رکھ لو یار. جی شاہ جی, جی بالکل شاہ جی, میں آپ کی طرف یہاں لگا تھا. شاہ جی اہلاً وسہلاً مرحبا. شاہ جی کیسے ہیں, خیریت؟ جی الحمدللہ جی. سب صاحبان مسلمانوں کو سلام جی. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مفتی صاحب یہ کیسے ہیں؟ اوپل جی, وعلیکم السلام جی, وعلیکم السلام. یہ اوپل صاحب آگے ہیں, تو اوپل صاحب سے میں نے تھوڑی بات کرنے کی اجازت ہے عامر بھائی؟ شاہ جی فلور از یورز. اچھا, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ خواب, نبی کے جو خواب ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں اوپل صاحب؟
اچھا، وہ رہتا جو ہے نا بہت زیادہ پھیل جانا ہے. میں عظمت صاحب کا جواب دے دوں پہلے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے تو سوالوں یہ کا تو جواب نہیں جواب دیا. دے دیں کہ بھائی وہ خواب سچے ہوتے ہیں کہ نہیں. اصل میں نا میں جو ایک نبی خواب کریم پڑھنا صلی چاہ رہا ہوں. اللہ علیہ وسلم وبارک جس خواب میں بذات خود آئے وہ خواب شیطانی نہیں ہو سکتا. اس پہ نہیں، مفسرین کی مرزا متفقہ قادیانی کا رائے ہے. خواب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو تو آپ نبی مانتے ہیں نا. اس کا میں خواب نبی کی سچا ہے میں ہوتا ہے محمد کہ صلی اللہ علیہ جھوٹا وسلم کی ہوتا بات ہے؟ کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کا مفسرین کی خواب رائے کی سچا بات کر تھا رہا کہ ہوں کہ اس جھوٹا؟ میں مفسرین کی رائے ہے کہ تو وہ چلو خواب اے غلط تے اور تسی شیطانی نہیں اپنا ہو خواب سکتا. دیکھے نا. میں مرزے جڑا جنوں نبی مندے ہو پہ وہ یار خواب ساحل دی بھائی، گل کر. آپ رائڈر بھائی، آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہو، خود شامل اوپل ہو رہے ہو. اوپل ایسا نہیں کرو. اوپر بدتمیزی نہیں نہیں، کرنی. آپ وہ اچھے سے بدتمیزی کر بات کے کر رہے نیچے ہیں. اتارتے ہو پھر اوپر لے لیتے تم ہو. پہل کر رہے ہو. کسی نے نیچے نہیں اتارا، خود گئے ہو. کسی نے نہیں اتارا، میں صرف میوٹ کر اچھا رہا تھا. چلیں جی، سنیں جی میں یار. تو دیکھو جواب غلط بات نہ کرو. چلو شاہ جی نے پھر غلط بات کی نا جواب اچھا میں، جی. تو پھر تم نے نہیں، چیز میں نے کی. نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری خواب حالیہ ایک نئی کتاب آئی ہے جی اور اچھا، کتاب کا مجھے نام میری ہے ٹرم دے مرزا دیں گے؟ عظمت صاحب قادیانی کو جواب ان دے دوں. ہیرا وہ منڈی. اترا رہے تھے کہ مجھے جواب نہیں مرزا دیا. قادیانی ان ہیرا منڈی. اس کے اندر سے چلیں جی، ایک بس حوالہ یہی تم لوگوں کا ایمان ہے. صرف بیٹھو پڑھنے تم لوگ. لگا ہوں. اب میری یار بات نہیں اوپر ہو صاحب سکتی. بات تو کرنے دینا. بات تو چلو کرنے دینا. نئی بڑھ گئے. کتاب میری آئی ہے مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی. اس کے اندر ایک چیپٹر میں نے بند ہے جس کا نام رکھا ہے مرزا قادیانی کنجریوں کے جرمٹ میں. اس کے اندر سے ایک حوالہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. اوپل صاحب نیچے ہی بیٹھ کے ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات، یعنی مرزا قادیانی کی وحیاں اور الہامات اور رویا کا مجموعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 158 اور 159 ہے. اصل کتاب کا جو سکین ہے وہ بھی یہاں پر لگا دیا گیا ہے. یہ مرزا قادیانی کا ایک خواب یہاں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آج میں نے بوقت صبح و صادق 4 بجے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے. تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک گڑھے میں ڈال دیا ہے. میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے. یہ خواب کی بات ہو رہی ہے بھائی. خواب کے اندر مرزا قادیانی نے ایک عورت کو دیکھا ہے اور خوش رنگ لباس اس نے پہنا ہوا ہے سرخ رنگ کا، اور وہ پھر چلتے چلتے مرزا قادیانی کے قریب آ گئی ہے. پیروں سے شاہ جی ذرا رکیا جائے، میں ہیڈ فون لا لاں، کم بدن لگا جائے. جی کوئی بات نہیں، ہیڈ فون تے لگتے ہیں نا جی، لانے چاہیے کیونکہ آواز جڑی ہے وہ پھر پہنچ جائے گی کدھر اور. اچھا جی، اچھا جی، سرخ میرے پاس آ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے. جالی کا کپڑا پہنا ہوا ہے بھائی، لال رنگ کا جالی والا کپڑا. اور یہ خواب کی بات ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہوا، حقیقت میں نہیں ہے، یہ خواب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. خواب کے اندر لڑکی دیکھی ہے بڑی خوبصورت، دوشیزہ لال رنگ کا جالی والا کپڑا پہننا ہے. اچھا، جالی والے کپڑے کی ایک خاصہ ہوتا ہے، جالی والے کپڑے کے اندر سے بدن پورا نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اصل میں کپڑا ایسے ہی ہوتا ہے، جالی والے کپڑے میں اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ بدن دکھانا ہوتا ہے. ہاں، کہ برائے بدن نام ڈھپا ہوتا ہے وہ. بالکل ہاں برائے نہیں، نام وہ سے. ویسے ہی ایک آڑ ہوتی ہے نا کہ بھائی لوگ ایویں نہ کہن کہ بھائی ننگی گھوم دیے بھائی. وہ جالی والا کپڑا تاکہ اندر سے ہر چیز نظر آنی چاہیے. اور کی اندر مس انڈیا کا ایوارڈ
हाँ, मिस इंडिया का अवार्ड लेने के लिए वो जिस्म की खूबसूरती और एक एक उसके खदो खाल हर चीज नुमाया होने चाहिए और पावरफुल होने चाहिए, ठीक है ना जी। तो मैं कहता हूँ कि वो ख्वाबी औरत को, लड़की को वो मिस ऑफ कादियान का अवार्ड मिलना चाहिए। वाह वाह मिलना चाहिए मिस ऑफ कादियान। अच्छा जी, शायद जाली वाला कपड़ा पहना हुआ है, मैंने दिल में ख्याल किया। अच्छा, ख्वाब के अंदर एक दिल आ गया, ठीक है ना जी। तो वैसे भी ख्वाब वो कल्बी तौर पे ही एक नजारा होता है, लेकिन वो उस दिल के अंदर एक दिल आ गया, दिलो दिल हो गया काम। हाँ जी, तो मैंने दिल में ख्याल किया कि वही औरत है, हाँ ये वही औरत है जिसके लिए इश्तिहार दिए थे, यानी मोहम्मदी बेगम की ये बात कर रहा है। इश्तिहार दिए थे कि ये मेरी आसमानी मनकूह है, अल्लाह ने आसमानों के अंदर इसके साथ मेरा निकाह कर दिया, अब ये मेरी जोजा बन गई, बीवी है मेरी, ठीक है। तो इश्तिहार दिए थे, लेकिन इसकी सूरत मेरी बीवी की सूरत मालूम होती है, ठीक हो गया। गोया उसने कहा या दिल में कहा कि मैं आ गई हूं, मैं आ गई हूं। और यहां पर बेसाख्ता मुझे कहना पड़ रहा है, बुआ ना खड़का सोनिया सीधा ही अंदर आ, बल्कि नहीं नहीं, ये असल में मिर्जा जी ने फरमाया उस इश्तिहार वाली लड़की को कि बुआ ना खड़का सोनिया सीधी अंदर आ। मैं शायद गलत नहीं हूं तो यही होगा। हाँ, सुआ जोड़ा पास होनी है, बुआ ना खड़कास होनी है, हाँ, सीधा अंदर सीधी आस होनी है जी। क्या नहीं, बात, सीधी अंदर, सीधा सीधी अंदर आस होनी, ठीक, सीधी अंदर आ सोनी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या कहने। हाँ, गोया उसने कहा या दिल में कहा कि मैं आ गई हूं, मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। अब पता है क्या, हजरत मिर्जा जी ऐसे, मैं कैमरा थोड़ा जा पीछे करो यार, कैमरा थोड़ा पीछे करो यार, की मसला है। इंज हथ खोले ने हजरत जी ने, इंज दरवाजा सामने में, हजरत जी इधर ने, इंज हथ खोले। हजरत जी फरमा रहे हैं या अल्लाह आ जावे। ए हाथ मेरे, हाथ खुले देखो जरा, हाथ हाँ, खुले जरा नजारा। शाहरुख खान स्टाइल, शाहरुख खान स्टाइल हाँ जी। जी, इंज करके ना जी, हाँ या अल्लाह। अच्छा, ये ख्वाब में हो रहा है भाई, हकीकत में नहीं। ये ख्वाब की बात तो फिर ख्वाब है, हजरत जी के ख्वाब थे, आली शान, आली रुतबा, आली मकाम, आली शान ख्वाब। तो हाथ खोल लिए ख्वाबों के अंदर, या अल्लाह आ जावे। जाली वाली कपड़ा है, ये याद रखिएगा, जाली वाला कपड़ा पहना हुआ है लाल रंग का, सुआ जोड़ा पास होनी है सीधी अंदर आ। मैंने कहा या अल्लाह आ जावे, फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हो गई, उसने आके जफ्फी डाल, कुट के जफ्फी पाई है, कुट के जफ्फी पा ली। मिर्जा कादियानी इन हीरा मंडी। मैं कहता हूं कंजरों को भी ना, कंजरों को भी इस तरह के ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस होती है। कंजर इंसान होगा ना, कंजर कोई कंजर है या कंजरी है, तो वो भी इस तरह के ख्वाब बयान करते हुए ना, उसको भी शर्म आ जाती है। उस कंजर और कंजरी को शर्म आ जाएगी, लेकिन कंजरे कादियान को शर्म नहीं। ये कंजरों से भी नंबर लेगी। आप अंदाजा करिए, वो मोहम्मदी बेगम छोटी सी बच्ची है, मिर्जा कादियानी बूढ़ा है, सिर्फ वो जमीन हथियाने का सारा इसने खेल रचाया। वो अपना हक लेना चाहते थे, उसका बाप सिर्फ साइन करवाना चाहता था। इसने उनकी जमीन हथियाने के लिए कहा कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करते, ना किया तो तुहाडे सड़ जाना है, मर जाना है, रुड़ जाना है, छत तू डिग के तुहाडी लत्त टुट जानी। समझ आई कि ब्याह कर दियो मेरे नाल, तू भी मर जाना है, इहदे शोहर ने भी मर जाना है, तुसां लूला लंगड़ा काना भेंगा हो जाना है। बड़ी धमकियां, बड़ा कुछ तो बड़ा कुछ। और उस गैर महरम, अच्छा एक तो गैर महरम है, छोटी उम्र है, दूसरा जनाब उनकी जमीन हथियाने का बहाना है,
اور ان کی عزتوں کو اچھار رہے مرزا قادری، عزتوں کو اچھار رہے۔ پھر حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، اس کا بیاہ بقول مرزا قادیانی کے خدا نے، خدائے جلاش نے آسمانوں کے اوپر کر دی ہے، کسے کالے اور کالو خدا نے اس کا بیاہ جو تھا، نکاح جو تھا، وہ آسمانوں کے اوپر کر دیا تھا۔ محمدی بیگم اس کی بیوی تھی اور یہ لوگوں کو بتاتا تھا یہ میری بیوی ہے، اور جناب آسمانی منقوہا کو کوئی اور لے اڑا ہے۔ حضرت جی صرف گنڈیریاں چوپتے رہ گئے، گنڈیریاں چوپتا رہا، اشتہار دینا رہا، خواباں ویندا رہا، تے بابا جی وہ کسی اور نہ سوندی رہی، اور کسی اور دا بستر گرم کر دی رہی ہے۔ مرزے کی بیوی، مرزے قادیانی کی بیوی، اب یہاں سے تو مرزا دیوس بھی ثابت ہو گیا، دیوس ہے بہت بڑا، وہ بہت بڑا دیوس تھا یہ۔ دیوس کس کو کہتے ہیں کہ بیوی کسی اور کی ہے، جا کسی اور کے بستر کے اوپر رہی ہے، دیوس ہوا کہ رہا، تو مرزا تو دیوس ہے۔ اس کے اوپر بھی میں نے ایک رسالہ مفصل لکھا ہے، مرزا قادیانی دیوس، اس کے اندر اور دیگر حوالہ جات کافی آپ پڑھیے گا۔ یہ صرف ایک حضرت جی کا خواب ہے، ایک خواب۔ یہ مجھے حوالہ اس وجہ سے یاد آیا کہ میں گفتگو سن رہا تھا، وہ جو قادیانی مربی آیا تھا اوپل نام کا، بالکل وہ خوابوں پہ بالکل صحیح خواب بتا رہے، یعنی بات موضوع پہ ہو رہی ہے، مرزا موضوع کی قادیانی مناسبت سے۔ نو پہلے شریف انسان تے ثابت کرو، کنجر سی ایک نمبر دا تہاڈا مسیح، اور لکھی توائے دے کوٹھے تو تے تھلے لاؤ انہوں، یہ سب کوئی تفصیلات اس کے اندر۔ ایک حوالہ غلط ثابت کر دو، منہ منگا انعام مجھ سے لے لو، جاؤ۔ مفتی صاحب جفی تو بات کی ہے وہ تو دسو، جی جی میں کہ جڑی جفی پان لگا سی اس تو بعد کی ہویا وہ تو دسو۔ جفی پائیے حضرت جی تے ویسے ہی نمرد سن نا، تے اگلا کام تے کوئی ہویا کو نہیں ہونا، تے ویسے کوئی کسے کسے نال ہی گزارا کر لیا ہونا، اور کی جڑی اگلی گل ہوئی سننی سہجے باؤ جی۔ شرم یہ بھائی، یہ ننگے ننگے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں، اس بغیرت کو جب شرم نہیں آ رہی تو ہمیں شرم کیوں آئے بھائی؟ کیوں شرم آئے؟ ہمیں نہیں کوئی کہے کہ مفتی جی گندی گندی باتیں کرتے ہو۔ وپل بھائی آئے ہوئے ہیں، ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔